بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے تعطل کا شکار فیصلہ سوموار کو صبح 11 بجے سنائے جانے کا امکان اتنا قوی تھا کہ صبح سویرے سے ہی صحافی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکے تھے۔ سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کے مقدمے کا فیصلہ، جو گزشتہ ماہ 18 تاریخ کو محفوظ ہوا تھا اور پھر پہلے 23 دسمبر، پھر 6 جنوری اور پھر 13 جنوری کو بھی نہ سنایا جا سکا۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا ہوگی یا نہیں، اور اگر سزا ہوگی تو کتنی ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا فیصلے میں تاخیر کا مذاکرات سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے احتساب عدالت کے جج کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈز کے مقدمے کو سنائے جانے والے فیصلے کو مؤخر کرنے کے بارے میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں ان کی جماعت کے بانی کے ساتھ متعصبانہ رویہ رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت کے جج نے اپنی مرضی سے فیصلہ مؤخر کیا ہے۔ صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ آج تاخیر سے آنا کیا پلاننگ کا حصہ تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ترلال چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈز کے مقدمے کو تاخیر کا شکار کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈز کا مقدمہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں ایک ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جس میں ان کی رائے میں ملزمان کو سزا ہوگی۔ ترلال چودھری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے اب اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطے کر رہے ہیں، جبکہ پہلے تو پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہتی تھی کہ یہ فارم 47 والی حکومت ہے، ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ سینئر وکیل خالد محمود کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کے فیصلے کو سنائے جانے میں تاخیر سے نتیجہ اخذ نہیں کر لینا چاہیے کہ شاید یہ کسی ڈیل کے ہونے کا نتیجہ ہے یا شاید کسی کو ریلیف دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی معاملے کو سیاست میں منسوب کرنا کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ جج کو جو بہتر لگا اس کے مطابق اس نے مائنڈ اپلائی کیا اور فیصلہ سنانے کی تاریخ کو 17 جنوری تک بڑھا دیا۔ خالد محمود کا کہنا تھا کہ عدالتی معاملات کو سیاست کی نظر کرنے سے عدلیہ کمزور ہوتی ہے۔ صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ اگر عدالت نے فیصلہ سنانا ہو تو ملزمان کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی ایسی عدالتی مسائل موجود ہیں جن میں ملزمان کی عدم موجودگی میں عدالتوں کی جانب سے سزا سنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے عمران خان کے ساتھ بارگیننگ کے لیے انصاف کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بھی معلوم ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کے مقدمے میں اگر انہیں سزا سنائی گئی تو اس کا نہ صرف انہیں سیاسی طور پر فائدہ ہوگا بلکہ ان کی مقبولیت بھی بڑھے گی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ حکومت اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے عمران خان کی مقبولیت میں کمی لانا چاہتی ہے جس میں بظاہر وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف دائر اس ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ سے آنے والے یہ پیسے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منگوائے گئے۔ اس ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم عمران خان نے بطور وزیر اعظم فیور دی جس کے بدلے میں ڈونیشن ملا۔ انہوں نے کہا کہ نیب آرڈیننس کے تحت اگر معاملہ پبلک آفس ہولڈر کے پاس زیر التوا ہو تو اس شخص سے کوئی بھی چیز لینا رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس ریفرنس میں یہ الزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ بشریٰ بی بی کی دوست ملزمہ فرح شہزادی کے نام پر بھی 240 کنال اراضی ٹرانسفر ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس مقدمے کے ایک اور ملزم زلفی بخاری کے نام پر بھی جب زمین ٹرانسفر ہوئی تو اس وقت بھی ٹرسٹ کا وجود تک نہیں تھا۔